الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر حضرات، مؤقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات نے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب کا بیان سماعت فرمایا. حضرت والا کے حکم پر اور حضرت والا کی محبت نے مجھے بھی آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے، اور حضرت کا حکم ہوا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی آپ حضرات کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے حائل ہو چکا ہوں. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی جائے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتلایا، اور لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کائنات میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت اور روشنی اور نور لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. جو لوگ آپ کو امین کہنے والے تھے، جو لوگ آپ کو صادق المصدوق کہنے والے تھے، جو لوگ آپ سے محبت کرنے والے تھے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، انہوں نے آپ کو مکہ المکرمہ کی زمین پر اور مکہ المکرمہ کی وادیوں میں آپ کو پریشان کرنا شروع کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کر لیا، جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو صحابی کہا جاتا ہے. وہ لوگ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان لوگوں کو جاہل کہا جاتا تھا. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے محنتیں کی، آپ نے ان کے قلوب کو سنوارا، آپ نے ان کو ان کی رہنمائی کی، آپ نے ان کو ایمان کی طرف دعوت دی، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑی پریشانیوں کو جھیلا، مصیبتوں کو جھیلا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے کوئی بات بیان کرتے، اللہ کا کوئی پیغام ان کے سامنے سناتے، اللہ کے قرآن کی کوئی آیت
ان کے سامنے تلاوت کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فوراً ان کی باتوں کو مانتے، انہوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کی باتوں کو مانتے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرتے۔ کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے، کفار مکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ستاتے، لیکن انہوں نے پریشانیوں کو جھیلا، مصیبتوں کو جھیلا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی، دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کالے کلوٹے ہیں، میرے بھائیوں وہ غلام ہیں، غلامیت کی زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان کی دولت میں آئے، انہوں نے اسلام کی دولت کو اپنی زندگی میں داخل کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کو ستایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، ان کو مارا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی پریشانیوں کو جھیلا، انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا، ان کو مارا جاتا، ان کو پیٹا جاتا، ان سے کہا جاتا کہ اے بلال تو آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، اے بلال تو اللہ کی نافرمانی کر دے، تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اے مشرکین مکہ، بلال کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلال کو مار دیا جا سکتا ہے، بلال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن بلال آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، بلال اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ میرے بھائیوں، ہم غور سے سنیں، میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی، تو اس قربانی کے نتیجے میں آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس معراج میں بلایا، اور معراج میں آپ علیہ السلام نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا۔ جب آپ علیہ السلام جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کی آہٹ کو جنت میں آپ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کس کی آواز ہے جس کو میں جنت میں سن رہا ہوں؟ یہ کس کے جوتوں کی آہٹ ہے جس کو میں جنت میں سن رہا ہوں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے بلال، اے آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کے امتی کی آواز ہے، یہ آپ کے امت کے اس بلال کی آواز ہے جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے مٹا دیا، جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کھپا دیا، یہ اس بلال کی آواز ہے۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لاتے ہیں، آپ نے آ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت بلال سے کہا، اے بلال، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، اے بلال، میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز کو سنا ہے، اے بلال، تو مجھے یہ تو بتا تیرا کیا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے آقا مدنی،